السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک اور احادیث سے مبارکہ اور آثار میں غور و فکر کر کے جنات کی چند اقسام بیان فرمائی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ غول، اسے عافریت بھی کہتے ہیں، یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے۔ تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی دیتا ہے جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ سلاتا، یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے، جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتا ہے۔ غدار، یہ مصر کے اطراف اور یمن میں کہیں کہیں پایا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ولہان، یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو، جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے۔ شک، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے بدمانس سمجھتے ہیں اور یہ بھی سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، بعض جنات کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بعض جنات کتے کی شکل اور بعض چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جنات بھی ہمارے ساتھ اس زمین میں رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سموم یعنی جہنم کی آگ کے 17ویں حصے سے ابو الجنات کو پیدا فرمایا یعنی جنات کے باپ کو، اور اس سے پوچھا، اے ابو الجن، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا ادھیڑ عمر بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس آ جائے، یعنی ہمارا ادھیڑ عمر بھی جوان ہو کر مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، اس لیے جنات ہم سب کو دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے۔ علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں، میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے سنا، جو عادل شخص یہ گمان کرے اس نے جن کو دیکھا ہے تو میں اس کی گواہی باطل قرار دیتا ہوں، مگر یہ کہ وہ نبی ہو۔ یاد رہے کہ عام انسان جنات کو اصلی حالت میں نہیں دیکھ پاتا، لیکن اگر یہ کسی اور شکل میں ہو تو انسان کا دیکھنا کثیر روایت سے ثابت ہے۔ علامہ بدر الدین شبلی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ سانپوں، بچھوؤں، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، خچروں، گدھوں اور پرندوں کی شکل میں بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سبالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اول جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوم سانپ اور کتے، اور سوم جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز مت پڑھو، کیونکہ اونٹ جنوں میں سے پیدا کیے گئے ہیں۔
کیا تم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی سانسوں کو نہیں دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں؟ ہاں، بکریوں کے باڑے کے قریب نماز پڑھو کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔